کو کچھ نہیں کہے گا۔ سنو، گیہوں کے ساتھ میں گھن کو بھی پیسا جاتا ہے، گیہوں کے ساتھ میں جو کو بھی پیسا جاتا ہے، گیہوں کے ساتھ میں باجرہ بھی پیسا جاتا ہے۔ وما يشعرون أيان يبعثون صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبیاء او کما قال علیہ السلام۔ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں۔ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں۔ مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے۔ گر خوف خدا ہو دل میں تو یہ قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں۔ اسلام اگر دستور نہیں، قرآن اگر منشور نہیں، اسلام اگر دستور نہیں، قرآن اگر منشور نہیں، تو افسوس ہے اس آزادی پر، یہ ملک و ملت کچھ بھی نہیں۔ سامعین محترم، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور مسند حکمیت پر جلوہ فروز حکم محترم اور میرے ہم سبق ہمدرد ساتھیوں، آج کی اس محفل میں میری تقریر کا عنوان اسلام اور قبر پرستی ہے۔ آج کل مسلمان جن برائیوں اور جن گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، ان میں سب سے بڑا گناہ جس کی وجہ سے اللہ نے پہلی قوموں کو نیست و نابود کر دیا تھا، آپ دنیا کی تاریخ اور سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، آپ کو وہ گناہ عظیم مل جائے گا جس کا نام ہے شرک باللہ۔ سامعین اکرام، آج مسلمان شرک و بدعقیدگی کی وجہ سے ظلم و ستم کے دہانے تک پہنچ چکا ہے۔ مشکات شریف میں ایک حدیث آئی ہے کہ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو حکم دیا کہ فلاں بستی میں جاؤ اور پوری بستی کو ختم کر ڈالو۔ جبریل امین نے عرض کیا، اے میرے اللہ، اے میرے ربا، اس بستی میں آپ کا ایک محبوب بندہ بھی رہتا ہے جو رات اور دن آپ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، میں کیسے اس بستی کو برباد کر سکتا ہوں؟ تو رب ذوالجلال کی طرف سے ارشاد ہوا کہ سب سے پہلے اسی سے شروع کرو، کیونکہ دنیا میں میرے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے اور لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، اور وہ میرا نیک بندہ اپنی کوٹھڑی سے نکل کر، اپنے گھر سے نکل کر، اپنی عبادت گاہ سے نکل کر لوگوں کو نہیں روک رہا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اسی کو ختم کرو، پھر اس کے بعد ان سب کو ختم کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، آج کا میرا یہ پیغام حاجیوں کے لیے بھی ہے، آج کا میرا یہ پیغام نمازیوں کے لیے بھی ہے، آج کا میرا یہ پیغام طلباء کے لیے بھی ہے، آج کا میرا یہ پیغام علماء کے لیے بھی ہے، آج کا میرا یہ پیغام مدارس اور مساجد کے تعاون کرنے والوں کے لیے بھی ہے، آج کا میرا یہ پیغام دینداروں کے لیے بھی ہے، آج کا میرا یہ پیغام بزرگوں کے لیے بھی ہے، آج کا میرا یہ پیغام جوانوں کے لیے بھی ہے، آج کا میرا یہ پیغام ولیوں کے لیے بھی ہے، آج کا میرا یہ پیغام محدثوں کے لیے بھی ہے، آج کا میرا یہ پیغام مفسروں کے لیے بھی ہے، آج کا میرا یہ پیغام ائمہ کے لیے بھی ہے، آج کا میرا یہ پیغام متقیوں پرہیزگاروں کے لیے بھی ہے، آج کا میرا یہ پیغام چودھریوں کے لیے بھی ہے، آج کا میرا یہ پیغام جوہریوں کے لیے بھی ہے، آج کا میرا یہ پیغام ائمہ کے لیے بھی ہے، آج کا میرا یہ پیغام بزرگوں کے لیے بھی ہے۔ کوئی یہ مت سمجھ لینا ہم بڑے نمازی ہیں، کوئی یہ مت سمجھ لینا ہم بڑے حاجی ہیں، کوئی یہ مت سمجھ لینا ہم بڑے دیندار ہیں، کوئی یہ مت سمجھ لینا ہم بڑے ولی ہیں، کوئی یہ مت سمجھ لینا ہم بڑے ابدال ہیں، کوئی یہ مت سمجھ لینا ہم بڑے محدث ہیں، کوئی یہ مت سمجھ لینا ہم بڑے مفسر ہیں، کوئی یہ مت سمجھ لینا ہم بڑے عالم ہیں، کوئی یہ مت سمجھ لینا ہم بہت زیادہ صدقات و خیرات کرنے والے ہیں، کوئی یہ مت سمجھ لینا ہم بڑے چودھری ہیں، کوئی یہ مت سمجھ لینا ہم بڑے جوہری ہیں، کوئی یہ مت سمجھ لینا
دنیا ہم بڑے ائمہ ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی سرعتوں کو چیک کرو، تمہاری سرعتوں کے اندر جہالت بھری ہوئی ہے، اور تمہاری سرعت زبان عال بول رہی ہے کہ آؤ کوئی آؤ، اٹھو کوئی اللہ کا بندہ اٹھو اور ان جہالتوں کو ختم کرو۔ آپ جاؤ، سب سے پہلے اپنی سرحدوں کی جہالتوں کو ختم کرو، اس کے بعد آپ حاجی بھی کہلائیں گے، نمازی بھی کہلائیں گے، علماء بھی کہلائیں گے اور طلباء بھی کہلائیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، یہ مت سمجھ لینا ہم علماء ہیں، ہم ائمہ ہیں، اللہ کا عذاب آئے گا ہم کو کچھ نہیں کہے گا۔ سنو، گیہوں کے ساتھ میں گھن کو بھی پیسا جاتا ہے، گیہوں کے ساتھ میں جو کو بھی پیسا جاتا ہے، گیہوں کے ساتھ میں باجرہ بھی پیسا جاتا ہے، گیہوں کے ساتھ میں مکہ بھی پیسا جاتا ہے۔ اکثریت اگر مشرک ہو اور اقلیت صحیح ہو تو جب اللہ کا عذاب آئے گا ان سب کو لپیٹ دے گا۔ اس لیے نمازی حضرات پر بھی ضروری ہے، حاجی حضرات پر بھی ضروری ہے، متقی حضرات پر بھی ضروری ہے، ولی حضرات پر بھی ضروری ہے، مفتیان اکرام پر بھی ضروری ہے اور طلباء اکرام پر بھی ضروری ہے کہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے داعی ہیں وہ اٹھیں اور جن جن چیزوں پر غیر اللہ کی مہر لگ چکی ہیں ان کو دنیا سے نیست و نابود کر دیں، مگر آپ اپنی آخرت کو نہ بھولیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ کے حالات کو دیکھ کر رویا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کیا قائے نامدار، شہنشاہ دی وقار، گلشن ہستی کے اولین فصل بہر، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، جان عالمین، سید المرسلین، طہ و یاسین، عمیق و بے کساں، فخر رسولہ، نازش ہر دو جہاں، شاگ حرم، قائد عرب و عجم، سرکار دو عالم، احمد مجتبی، رسول مرتضی، خلاصہ کائنات، فخر الانبیاء، امام الصدیقین والصالحین، سرتاج الاولیاء، حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا دین باقی نہ رہا جبکہ اللہ کے نبی کو 100-150 برس گزرے ہیں۔ جامعہ اشرفیہ کے نوش گفتہ پھولو، اللہ کی جو کتاب آسمان سے اتری تھی وہ آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ بلا کسی کمی و زیادتی کے ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے اور سنت رسول اللہ کتابوں میں محفوظ ہیں، مگر کتنی بڑی بد نصیبی اور بدبختی کی بات ہے کہ دونوں ہی کتابیں مسلمانوں کی نظروں سے غائب اور اوجھل کر دی گئی ہیں یا پھر طاق اور الماریوں کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہندو اور مسلمان کے درمیان اگر کوئی فرق نظر آتا ہے تو فرق صرف ان ناموں اور ان طریقوں کا ہی ہے، ورنہ تو حقیقت تقریباً دونوں کی ایک ہی ہے۔ ہندو اگر بتوں کے سامنے جھکتا ہے تو مسلمان قبروں کے سامنے جھکتا ہے، ہندو اگر رام لکشمن اور شنکر کو دیوتا مانتا ہے تو مسلمان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو اپنا دیوتا مانتا ہے، ہندو اگر رام و لکشمن اور کالی ماں کی پوجا کرتا ہے تو مسلمان بی بی آسیہ کی پوجا کرتا ہے، ہندو اگر مصیبت میں ہائے رام ہائے لکشمن ہائے وشنو برہما کو پکارتا ہے اور زور زور سے کہتا ہے ہائے رام ہائے وشنو ہائے برہما، تو سنو مسلمان کیا کہتا ہے؟ مسلمان کہتا ہے یا علی یا مشکل کشا یا پیران پیر کلیری رحمت اللہ علیہ کو پکارتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہندو اگر گائے کی پوجا کرتا ہے تو مسلمان مری ہوئی بھینسیں کتے اور بلیوں کی پوجا کرتا ہے، یہاں تک کہ ان کے مزار بنا بنا کر انہیں پوجنا شروع کر دیا ہے۔ ہندو اگر گروؤں پیروں فقیروں کو جلا کر ان کی راکھ لا کر قبر یا سمادھی بناتا ہے تو مسلمان اپنے بزرگوں کی قبر کی اینٹیں مٹی لا کر اس کا چیلا بناتا ہے۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ عزیزان ملت، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قبروں کے سامنے جانا ضروری ہے، قبروں کے سامنے جھکنا ضروری ہے، مردوں سے منتیں مانگنا ضروری ہے، مردوں سے سفارش کرانا ضروری ہے۔ یہ غریب نواز ہے جو مرنے کے بعد بھی مٹھیاں بھر بھر کے دیتے ہیں۔ چنانچہ اسلام کے دعوے دار جھنڈ کے جھنڈ جوق در جوق مزاروں پر جاتے ہیں، ماتھا رگڑتے ہیں، ناک گھسیٹتے ہیں اور وہ سب کچھ کرتے ہیں جو ایک نیک شریف النفس نیک طبیعت انسان
کسی مخلوق کے سامنے نہیں کر سکتا، اور اگر کہا جائے کہ کیا کر رہے ہو، اسلام نے اس سے منع کیا ہے، شریعت نے اس سے روکا ہے، شریعت اسلام نے اس کو شرک قرار دیا ہے، شریعت اسلام نے اس کی سزا جہنم بتلائی ہے، تو سنو جواب کیا ملتا ہے؟ جواب یہ ملتا ہے کہ تم کیا جانو، تم مردود ہو، تم وہابی ہو، تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے، تم 24 نمبر ہو، تم ظاہر کو دیکھ کر فتویٰ لگا دیتے ہو، ہم بابا کو دیکھتے ہیں، ہم حنفی ہیں، تم مردود ہو، تم وہابی ہو، تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، کسے کہا جائے، کیسے کہا جائے؟ آنکھیں ہوں تو دیکھیں، کان ہوں تو سنیں، دل ہوں تو سمجھے۔ اور میرے رب نے قرآن کریم کے اندر کتنی اچھی آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ کہ ان کے آنکھ تو ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان تو ہیں مگر وہ سنتے نہیں، ان کے دل تو ہیں مگر وہ سوچتے نہیں، وہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، انہیں تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے عقیدوں کو صحیح سلامت رکھے، اور دنیا و آخرت کی تمام برائیوں اور فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔